نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله صدق الله العظيم مہمانان اکرام، اساتذہ کرام اور طالبان علوم نبوت، آج میرا موضوع سخن اس ہستی کی خصوصیات و معجزات ہے جس کا بے قرار اثر عبودیت کے خون سے بنا، جنہوں نے آمینہ کے بطن میں مراتب وجود کو مکمل فرمایا، جس کا نام آج کروڑوں اشخاص کی زبانوں پر جاری اور قلب میں ساری ہے، جس کے مقدس نام کی نوبت شاہانہ مساجد کے بلندترین میناروں سے سامع نواز ہے، جس کے مقدس نام کی نوبت شاہانہ مساجد سے جس کی سیرت پاک انسانی زندگی کے عطا میں رہنما ہے، جس کے افعال معمول ہے، جس کی رفعت فرش سے عرش تک ملی ہوئی ہے، جس کی تعلیم کی وسعت بحر بر پر چھائی ہوئی ہے، جس کا عمل محمد ہے اور مسمى بھی محمد سے اسی کے مقام شفا کا نام محمود بتایا گیا، اسی کی امت کو امت حمادن کے لقب سے نوازا گیا۔ ہاں وہ ایسا محبوب ہے جو محبین سے بے نیاز ہے، وہ ایسا مطلوب ہے جس کو طالب کی کوئی احتیاج نہیں، وہ ایسا مطبوع ہے جس کو متبع کی کوئی محتاج نہیں، وہ فضائل کثیرہ اور محامد جمیلہ کا فکر ہے، اس میں آدم کی انابت بھی ہے، نوح کی استقامت بھی ہے، اسماعیل کا حکم بھی ہے، ابراہیم کا علم بھی ہے، ادریس کا درس بھی ہے، شیش کی تنقید بھی ہے، اسحاق کی حقانیت بھی ہے، یعقوب کی عاقبت بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے، صالح کی صلاحیت بھی ہے، شعیب کی جمعیت بھی ہے، ہود کی لطافت بھی ہے، عزیر کی عبرت بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، ہارون کی فصاحت بھی ہے، موسیٰ کی بلندی بھی ہے، عیسیٰ کا ذات بھی ہے۔ سامعین کرام، اللہ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزے دیے، کسی نبی کو 3 معجزے دیے۔ آدم معجزہ لے کر آئے، نوح معجزہ لے کر آئے، موسیٰ معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ معجزہ لے کر آئے، مگر ہمارے نبی صلابہ معجزہ بن کر آئے۔ آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کی ذات معجزہ، آپ کی صفات معجزہ، آپ کی ہر ادا معجزہ، سوزن کا بچے کی طرف ہونا میرے نبی کا معجزہ، خندق میں چٹان کا پارا پارا ہونا میرے نبی کا معجزہ، درختوں کا سلام کرنا میرے نبی کا معجزہ، پہاڑوں کا السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا میرے نبی کا معجزہ، پہاڑوں کا جنبش کرنا میرے نبی کا معجزہ، قضاء حاجت کے لیے درختوں کا چلنا میرے نبی کا معجزہ، اشارہ کرنے سے بتوں کا گرنا میرے نبی کا معجزہ، بے دودھ بکری کا دودھ دینا میرے نبی کا معجزہ، ابو طلحہ کے سست گھوڑے کا تیز رفتار ہو جانا میرے نبی کا معجزہ، انصاری صحابی کے اٹھ کا آپ کو سجدہ کرنا میرے نبی کا معجزہ، چھوٹے سے گونگے کا گویا ہو جانا میرے نبی کا معجزہ، علی کے آقا لوحاب مبارک سے اچھا ہو جانا میرے نبی کا معجزہ، انگلیوں کے اشارے سے چاند کا ٹکڑے ہو جانا میرے نبی کا معجزہ، آپ کا سب سے بڑا اور بیقین معجزہ قرآن مبین ہے، یہ معجزہ عصائے موسیٰ سے افضل ہے، دم عیسیٰ سے افضل ہے، ناقہ صالح سے افضل ہے۔ وہ سارے معجزات وقتی تھے، ایک قوم کے لیے تھے، نبی رہے تو معجزہ رہا، بعد معجزے نبی کے حیات میں چلے گئے، صالح کی اٹھنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ذبح کر دی گئی، موسیٰ کی لاٹھی ان کی وفات کے ساتھ معجزے سے خالی کر دی گئی، عیسیٰ کے دم سے جو قوم بِإِذْنِ اللَّهِ کا منظر تھا وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان کے ساتھ ان کا دم ان کی پھوپ میں منتقل کر دی گئی، لیکن قرآن میرے آقا کا آخری معجزہ ہے، عالمی معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے، باقی کتابیں اتری، تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، قرآن اترا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ طور پہاڑ پر جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو پھر کتاب ملے گی، زبور اترنے لگی تو داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اپنے عبادت خانہ میں بیٹھے انتظار کرے، 8 مہینے انتظار کیا پھر کتاب ملی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے لگی تو فرمایا اپنے گھر کی بیٹھک میں سونے والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، اس سے عبادت خانہ میں بالکل نہیں نکلنا، تمہیں کتاب دوں گا۔ یہ کتابیں اس طرح آئی لیکن قرآن اس طرح نہیں آیا کہ اللہ نے حضور سے یہ کہا ہو اے میرے محمد اپنے گھر میں بیٹھ یا بڑا پہاڑ پر جاؤ، نہیں، ہرگز نہیں۔ حضور مکے میں تھے تو قرآن مکہ میں بھیج دیا، حضور مدینے میں تھے تو قرآن مدینہ میں بھیج دیا، حضور غار میں تو قرآن غار میں، حضور بازار میں تو قرآن بازار میں، حضور بدر میں تو قرآن بدر میں، حضور احد میں تو قرآن احد میں، حضور خیبر میں تو قرآن خیبر میں، حضور تبوک میں تو قرآن تبوک میں، حضور ذوالعشرہ میں تو قرآن ذوالعشرہ میں، حتیٰ کہ حضور عائشہ کے بستر پر تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ محترم سامعین،
صحابہ کا وجود بھی پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے، پیغمبر کا ایک ایک صحابی نبی کا معجزہ ہے، ابو بکر کی صداقت نبی کا معجزہ ہے، عمر کی عدالت نبی کا معجزہ ہے، عثمان کی سخاوت نبی کا معجزہ ہے، علی کی شجاعت نبی کا معجزہ ہے، حسنین کی شہادت نبی کا معجزہ ہے، امیر معاویہ کی سیاست نبی کا معجزہ ہے، اور حنظلہ کی شہادت نبی کا معجزہ ہے، ایک ایک صحابی کا کمال نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کی نمازیں نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کے روزے نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کا حج نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کے کمالات نبی کا معجزہ ہے، 256 صحابہ پیغمبر کی زندگی میں شہید ہوئے، ان کی شہادتیں نبی کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ کیسے معجزہ؟ کہ وہ شہید ہوئے، ان کے خون سے خوشبو آئی، وہ نبی کا معجزہ ہے۔ پیغمبر کی ایک ایک عطائے پیغمبر کا معجزہ ہے، اور صحابہ کا وجود پیغمبر کی عطائے ہے۔ پیغمبر کی صداقت کتنی اونچی ہے، کتنی بلند ہے، لیکن اس صداقت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو، پیغمبر کی عدالت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو عمر فاروق کو دیکھو، پیغمبر کی سخاوت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھو، پیغمبر کی شجاعت کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ کو دیکھو، پیغمبر کی شہادت کو دیکھنا ہے تو حسنین کی عظمت کو دیکھو، پیغمبر کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھو، پیغمبر کے ترک دنیا کو دیکھنا ہے تو سلمان فارسی کو دیکھو، پیغمبر کے جہاد کو دیکھنا ہے تو خالد بن ولید کو دیکھو، پیغمبر کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو 1,44,000 صحابہ کو دیکھو۔ ایک ایک صحابی کا وجود پیغمبر کا معجزہ ہے اور پیغمبر کا کمال ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے 1,44,000 کمالات جسم کی شکل میں اور صحابہ کی صورت میں پوری دنیا میں۔ محترم سامعین، میرے نبی کا ایک معجزہ اور ہے جس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک محل بن رہا ہے، نبیوں کا وہ محل مکمل ہوا، اس میں ایک اینٹ اور باقی ہے، ایک اور وہ اینٹ میں ہوں، اللہ نے مجھے اس کے ساتھ نصب کر دیا، محل مکمل ہو گیا، اب کسی اینٹ کی جگہ خالی نہیں ہے، جب جگہ خالی نہیں تو نبی آئے گا کہاں سے؟ پیغمبر کا معجزہ ختم نبوت کا ہے کہ نبی تو بہت آئے لیکن حضور ایسے آئے جیسے کوئی نہیں آیا، حضور جیسے آئے ایسے کوئی نہیں آیا، حضور نے آنا تھا، دنیا نے بننا تھا، حضور کے لیے کائنات سجائی گئی، محفلوں کو سنوارا گیا، حضور نے آنا ہی تھا، حضور کے لیے سب کچھ کیا گیا، تو ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت پیغمبر کے چہرے سے ظاہر ہے، ختم نبوت قرآن کے لفظوں سے ظاہر ہے، ختم نبوت پیغمبر کے کلام سے ظاہر ہے، ختم نبوت مکے اور مدینے کی اداؤں سے ظاہر ہے، ختم نبوت ایک ایسا اعجاز ہے، ایک ایسا معجزہ ہے میرے رسول کا کہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، لیکن میرے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اعلان کرو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کائنات کے اندر رہنے کا نبی، شمس قمر کا نبی، شمال جنوب کا نبی، شجر و حجر کا نبی، مشرق و مغرب کا نبی، تحت ثرا کا نبی، عرش محلہ کا نبی، باقی نبی علاقے کے نبی، اے محمد تو عرش کا بھی نبی، فرش کا بھی نبی۔ کسی کتاب کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اگر تورات اتری تو بنی اسرائیل کے لیے، انجیل اتری تو بنی اسرائیل کے لیے، زبور اتری تو کنعان کی بستیوں کے لیے، لیکن جب قرآن اترا تو اللہ نے ہدی للقوم نہیں کہا بلکہ ہدی للعالمین کہا، سارے جہانوں کی ہدایت کہا، کہ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، محمد رحمت للعالمین ہے، جو کتاب اتری وہ کتاب ہدی للعالمین ہے، ساری کائنات کا پیغمبر یہ ہے، ختم نبوت یہ ہے، نبی کا اعجاز یہ ہے، پیغمبر کا اعجاز یہ ہے۔ رب کائنات قرآن میں کہتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ نبی تو بہت آئے، رسول تو بہت آئے، پیغمبر تو بہت آئے، لیکن یہ جو رسول ہے، یہ جو نبی ہے، خاتم النبیین ہے، قیامت تک یہی نبی، قیامت تک یہی رسول، قیامت تک یہی پیغمبر۔ قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا رسول نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی کتاب نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی شریعت نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی وحی نہیں آ سکتی، وحی بھی آئی، کتاب بھی آئی، شریعت بھی آئی، دین بھی آئی، شریعت کے احکام بھی آئی۔ یا لاکھوں مسلمہ کے اندر جیسے جھوٹے آتے رہیں گے، کروڑوں اسود حنچی جیسے دھوکے باز آتے رہیں گے، مرزا غلام محمد قادیانی جیسے ملعون آتے رہیں گے، شکیل بن حنیف جیسے حرامی آتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی قیامت تک محمد نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا، ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ آخری نبی وما علیہ